السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ دوستوں، آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اہم معلومات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک کون کون سی بیماریوں کو دور فرماتے ہیں۔ اگر ہم ان ناموں کو پڑھ کر کوئی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو دوستو، آپ ہمارا وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی روزانہ کی ویڈیو آپ کو اس طرح کی ملتی رہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور شیئر ضرور فرمائیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اہم ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اہمیت اور فضیلت۔ توحید، اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل اور اکمل ہے۔ اس کا نام اور صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل ہے اور نہ کوئی شریک۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں، جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تو سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، اسے اپنے خزانے غیب میں مخفی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو سنا وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا اکیلا ہے، بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثل ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرے۔
اور دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کا ایک نام لفظ اللہ ہے، معبود برحق ہے، تمام مخلوق اس کی الوہیت اور عبودیت میں شامل ہے، کیونکہ وہ ان تمام معبودانہ صفات کا حامل ہے۔ جو صفات کمال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ذاتی نام ہے جو اسماء حسنی میں سب سے زیادہ شان والا ہے، اسی لیے اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ اسماء الحسنی، خدا ذوالجلال خالق بحر و بر ازراہ شان شہانہ اعلان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو پاک ہیں، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارو۔ خدا لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، لوگو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ہر نام ایک بیش بہا خزانے کا دہانہ ہے، ہر نام کی اپنی ایک عظیم سلطنت ہے۔ اللہ اسم ذات ہے، باقی تمام اسماء صفات ہیں۔ اللہ کے پاک ناموں کو الگ الگ بھی پکارا جاتا ہے، مگر ملا کر بھی پکارا جا سکتا ہے۔ ان اسماء حسنی کی مکمل تاثیر کون پا سکتا ہے مگر جو قطرہ تاثیر ہمارے قلب پر گرا، پابند تحریر ہے۔ اسم اللہ کے خواص، اللہ جل جلالہ، نمبر 1، روزانہ 1000 بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ نمبر 3، جس مریض کے علاج سے اطباء عاجز آ گئے ہوں اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ نمبر 4، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا وہ صاحب یقین میں سے ہوگا۔ نمبر 8، جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 9، جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہوا پڑھے گا اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ نمبر 10، جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام اسم الرحمن کے خواص، الرحمن جل جلالہ۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ نمبر 5، جو کوئی 41 دن تک روزانہ 41 بار یا رحمان الدنیا والآخرہ اور یا رحیمہما پڑھے گا اس کی ضرورت حاجت آسانی سے پوری ہوگی۔ نمبر 6، جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا جائے اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔